السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی شخصیت کے حوالے سے جو علم، مطالعے، تحقیق و تصنیف اور درس و تدریس کے میدان کی ایک بے نظیر شخصیت تھی، جس نے معقولات و منقولات میں ایسا درک اور کمال اور عبور پیدا کر لیا تھا کہ اس دور کے علماء میں اس کی مثال بہت کم ملے گی۔ ہم بات کر رہے ہیں جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کے شیخ الحدیث جناب مولانا محمد انور بدخشانی رحمۃ اللہ علیہ کی، جن کا ابھی 2-3 روز قبل انتقال ہوا ہے۔ مولانا محمد انور بدخشانی اصلاً افغانستان کے رہنے والے تھے۔ 1943 میں افغانستان کے ایک علاقے جو بدخشاں کے نام سے جانا جاتا ہے، وہاں کے ایک گاؤں میں آپ پیدا ہوئے۔ مولانا محمد انور بدخشانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو چچا تھے مولانا محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہندوستان میں تعلیم حاصل کر چکے تھے، اور جو دہلی کا مشہور مدرسہ امینیہ مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ کہلاتا ہے، اس میں انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی، اور مفتی کفایت اللہ کے وہ ہونہار اور نامور شاگردوں میں سے تھے۔ مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے دیگر جو رفقا تھے، ان تمام سے ہی مولانا محمد شریف صاحب نے حدیث کا اور سیاہ ستہ وغیرہ کا درس لیا تھا، اور یہیں سے انہوں نے سند فراغت حاصل کی تھی۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد وہ افغانستان گئے اور اپنے یہاں بدخشان میں جا کر انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا۔ ہندوستان کے اندر یہ مولانا محمد شریف صاحب تقریباً 9 سال رہے تھے، گویا کہ ان کی جملہ تعلیم وہ یہی ہوئی تھی۔ بدخشان جانے کے بعد انہوں نے ایک ادارہ ٹائپ کا قائم کیا اور وہاں طلبہ کو تعلیم دینی شروع کی۔ مولانا محمد انور بدخشانی نے اپنے چچا سے ہی تعلیم کی شروعات کی، اور 12 سال کی عمر میں انہوں نے ناظرہ قرآن شروع کیا، اور اس کے بعد کچھ ابتدائی چیزیں پڑھی۔ چند سال تک اپنے چچا سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر انہوں نے دوسرا ایک ان کا صوبہ ہے جو تخار کے نام سے جانا جاتا ہے، وہاں کا رخ کیا۔ مولانا محمد انور بدخشانی شروع سے ہی علم کے شوقین، مطالعے کے رسیا اور کتابوں کے کیڑے جن کو کہا جا سکتا ہے، اس طرح کی شخصیت کے مالک تھے، اور علم کا بہت شوق تھا، مطالعے کا بہت شوق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ہمارے صوبے بدخشان سے لے کر تخار تک کا جو فاصلہ تھا وہ پیدل تقریباً 3 دن کا فاصلہ تھا۔ اس زمانے میں سواریاں نہیں ہوتی تھیں، ٹرانسپورٹ کی سہولتیں نہیں تھیں۔ فرماتے ہیں کہ کئی مرتبہ میں نے وہ پیدل سفر طے کیا، 3 دن کا سفر کئی مرتبہ انہوں نے پیدل طے کیا ہے، اور بتایا کرتے تھے کہ جو راستے میں برفیلے علاقے پڑتے تھے، ان علاقوں پر پیدل چلتے ہوئے جو ہے میں گزرتا تھا۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کے اندر علم کی کیسی لگن تھی اور تعلیم حاصل کرنے کا کیسا جنون ان کے اندر تھا۔ یہاں تخار میں رہ کر انہوں نے متوسطہ کی کتابیں پڑھی، اور تقریباً 6 سال وہ یہاں رہے۔ پھر 1965 میں پھر یہاں تخار سے فارغ ہونے کے بعد، یعنی تخار میں جو ان کا جو انہوں نے تعلیم حاصل کی، تو یہاں سے فارغ ہونے کے بعد پھر دوبارہ وہ بدخشان آ گئے اور اپنے چچا سے کچھ اور کتابیں پڑھی۔ اس کے بعد پھر 1965 میں وہ پاکستان چلے گئے، اور پاکستان کے کئی شہروں میں، کئی علاقوں میں انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ سب سے پہلے وہ کوہاٹ گئے، کوہاٹ کے ایک مدرسے میں، اس کے بعد پھر وہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک میں بھی رہے، پھر وہ سوات کے ایک مدرسے میں رہے، اور اس طرح مختلف علاقوں میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے وہ 1968 میں کراچی پہنچے، اور کراچی میں علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے دامن تلمذ میں اپنے آپ کو دے دیا اور ان کی شاگردی اختیار کی۔ بنوری ٹاؤن میں انہوں نے درس نظامی سے فراغت حاصل کی۔ 1971 میں وہ یہاں سے فارغ ہوئے۔ اس کے بعد شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اپنے یہاں جامعہ فاروقیہ کراچی میں تدریس کے لیے بلا لیا۔ 2 سال انہوں نے وہاں تدریس کی۔ اس کے بعد پھر علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو وہاں سے اپنے ادارے میں واپس بلا لیا، اور 1974 سے لے کر وہ تا دم حیات
اپنی آخری زندگی تک، آخری وقت تک جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن میں ہی درس و تدریس کا فریضہ انجام دیتے رہے، اور ابھی 2-3 روز قبل ان کی وفات ہوئی۔ وہ اس وقت وہاں کے شیخ الحدیث تھے۔ علامہ محمد انور بدخشانی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف اساتذہ سے تعلیم حاصل کی، لیکن جن کچھ شخصیات کا، کچھ اساتذہ کا ان کے اوپر خاص اثر رہا، انہوں نے خود نام گنائے ہیں۔ ان میں ایک تو ان کے جو چچا تھے محمد شریف صاحب، ان کا بہت بڑا رول تھا ان کی تعلیم میں، تربیت میں۔ اس کے بعد پھر ان کے ایک استاذ تھے مفتی ولی حسن ٹونکی، ان کو وہ خاص طور سے اس حوالے سے یاد کرتے تھے۔ اور پھر شیخ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ وہ بڑی عقیدت سے اور والہانہ پن کے ساتھ کرتے تھے۔ تو یہ ان کے بہت ہی نمایاں اور اہم اساتذہ میں سے تھے، ورنہ انہوں نے 50 اساتذہ سے تعلیم حاصل کی، اور وہ اپنے ہر استاذ کا احسان مانتے تھے اور ان کے لیے ان کے دل میں شکر کے جذبات رہتے تھے۔ علامہ محمد انور بدخشانی رحمۃ اللہ علیہ کو مختلف محدثین و شیوخ حدیث سے اجازت حدیث بھی حاصل تھی، چنانچہ ان کو شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اجازت حدیث حاصل تھی۔ اسی طرح قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، ان سے بھی ان کو حدیث کی اجازت حاصل تھی۔ اسی طرح شیخ عبد الفتاح ابو غدہ سے بھی ان کو اجازت حاصل تھی، اور اسی طرح شیخ عبد الرشید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ان کو اجازت حاصل تھی۔ تو اس طرح حدیث کے میدان میں بھی جو چیدہ علماء اور بلند پایہ علماء اور محدثین تھے، ان سے ان کو شرف تلمذ اور اجازت کی خصوصیت حاصل تھی۔ اس حوالے سے بھی وہ بہت ممتاز تھے۔ شیخ بدخشانی رحمۃ اللہ علیہ کے پسندیدہ مصنفین میں سے بہت سے لوگ ہیں جن کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے، لیکن بطور خاص ایک تو وہ اپنے استاذ مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کرتے تھے۔ اسی طرح وہ تیونس کے جو شیخ ہیں محمد طاہر بن عاشور رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک تفسیر بھی ہے، ان کا وہ تذکرہ کرتے تھے، اور اسی طرح وہ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ کا تذکرہ کرتے تھے۔ تو یہ 2-3 نام وہ خاص طور سے لیا کرتے تھے اپنے پسندیدہ مصنفین میں سے۔ محمد انور بدخشانی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 شادیاں ہوئی تھی، 2 نکاح ہوئے تھے۔ ان کا پہلا نکاح تو مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی سے ہوا تھا۔ مولانا یوسف بن نوری ان پر اتنا اعتماد کرتے تھے اور ان پر اتنا بھروسہ کرتے تھے کہ ان کو انہوں نے اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دے دی تھی۔ جب ان کی پہلی بیوی یعنی مولانا یوسف بن نوری کی صاحبزادی کا انتقال ہوا، تو پھر ان کا دوسرا نکاح ہوا مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نواسی، جو مولانا نور احمد صاحب کی صاحبزادی تھی، ان سے ان کا دوسرا نکاح ہوا۔ اس وقت ان کی اولاد میں ان کے کچھ بیٹے اور کچھ بیٹیاں حیات ہیں، ان کی زیادہ تفصیل ہم تک نہیں پہنچ پائی ہے۔ تو بہرحال ان کے سوگواران موجود ہیں، اور ان کے کئی صاحبزادے غالباً عالم بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ مولانا محمد انور بدخشانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو خاص کارنامہ ہے اور ان کی جو خاص خصوصیات ہیں، ان میں 2 پہلو بہت نمایاں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ خالص درس و تدریس اور مدرسے کے آدمی تھے، ان کی زندگی کا بڑا حصہ درس و تدریس میں گزرا ہے۔ دوسرا ان کا پہلو یہ ہے کہ انہوں نے تصنیفی اور تالیفی کام بھی بہت کیا ہے، اور ان کی تصنیف و تالیف کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے تسہیل کا کام بہت کیا ہے۔ چنانچہ بہت سی جو کتابیں تھیں گنجلک اور پیچیدہ، ان کتابوں کی انہوں نے تسہیلیں تیار کی ہیں۔ اسی طرح انہوں نے کچھ اپنی تبازات تصنیفیں بھی تیار کی ہیں، لیکن ان کی تمام تصنیفات میں جو خاص چیز ہے اور جو ان کا کہہ لیجیے کہ سب سے یعنی بڑا کارنامہ ہے، وہ یہ کہ انہوں نے فارسی زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ کیا، جو بڑا مقبول ہوا۔ سعودی حکومت نے اس کو اپنے سرکاری ادارے سے مجموع الفید سے جو ہے تباہ کرا کر مختلف علاقوں میں، ملکوں میں فری میں تقسیم کروایا، اور جو حاجی اور عمرہ کرنے والے فارسی بولنے والے ملکوں سے جاتے ہیں، تو ان ملکوں کے حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کو مفت میں وہ قرآن کا ترجمہ ہدیہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ترجمہ ان کا بڑا مقبول ہوا۔ اسی طرح انہوں نے فارسی میں ایک تفسیر بھی لکھی جو 5-6 جلدوں میں ہے، جس کا نام فتح الرحیم، غالباً 5 جلدوں میں ہے۔ یہ ان کی ایک تفسیر ہے، تو یہ بھی ان کا بڑا کارنامہ ہے۔ اس کے علاوہ ان کی اور بہت سی کتابیں ہیں جو آئے دن جو ہے لوگوں کے سامنے آتی رہتی تھی۔ ان میں سے ایک کتاب تسہیل مقدمہ صحیح مسلم ہے، اسی طرح تسہیل اصول الشاشی ہے، اسی طرح ان کی ایک کتاب ہے تیسیر اصول الفقہ، اسی طرح ان کی ایک کتاب ہے اصول الفقہ للمبتدئین، اسی طرح تسہیل شرح نخبۃ الفکر ہے،
اسی طرح ان کی کتاب تفہیم مصطلح الحدیث، اسی طرح شرح عقائد تحاویہ کی بھی انہوں نے تلخیص تیار کی تھی، اور اسی طرح انہوں نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو مشہور کتاب ہے الفوز الکبیر، اس کا عربی میں ترجمہ کیا تھا۔ اصلاً وہ کتاب فارسی میں تھی، اس کا انہوں نے عربی میں ترجمہ کیا ہے۔ الفوز الکبیر کے کئی لوگوں نے ترجمے کیے ہیں، ایک ہمارے ندوے کے استاد تھے مولانا سلمان حسینی صاحب، ان کا ترجمہ جو ندوے کے نصاب میں بھی شامل ہے۔ اسی طرح دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث مفتی سعید پلنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کا ترجمہ کیا تھا، اور غالباً تیسرا ترجمہ ہے جو شیخ انور بدخشانی نے کیا تھا۔ یہ مختلف پہلو تھے ان کی شخصیات کے۔ بہرحال ان کی شخصیت علم کی جامع شخصیت تھی، اور علم کا وہ استعارہ بن چکے تھے، اور اس دور میں جبکہ تعلیم میں عمق، پختگی اور علم میں گہرائی اور وسعت تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہے، وہ اس کی ایک اعلیٰ مثال تھے۔ ان کے علم میں پختگی تھی، مضبوطی تھی، اور بہت عمق تھا۔ اور جو کتابیں ایسی ہیں جو پہلے نصاب میں داخل تھیں اور ان کو پڑھایا جاتا تھا، اور آج جن کے ہم صرف نام سنتے مگر نام بھی نہیں سن پاتے، ان کتابوں کو انہوں نے بڑی گہرائی سے پڑھا تھا، سمجھا تھا، اور پھر ان کی تسہیل بھی بہت سی کتابوں کی انہوں نے تیار کی تھی۔ تو علم کے ایک راسخ اور علم میں عمق رکھنے والے، گہرائی رکھنے والے اور پختہ مہارتیں رکھنے والے وہ شخص تھے۔ بہرحال ان کے جانے سے جہاں جامعہ بنور ٹاؤن کا نقصان ہوا ہے، اسی طرح ملک پاکستان کا بھی نقصان ہے، بلکہ پوری اسلامی دنیا کا اور مسلم دنیا کا نقصان ہے۔ اس وقت ویسے علماء اور ماہرین شخصیات کی کمی ہے، اب ایسے وقت میں جو چیدہ لوگ بچے ہیں ان کا بھی اٹھتے چلے جانا، یہ ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے کسی سانحہ سے کم نہیں ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کا نعم البدل جو ہے اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔